بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی اور اپنی رہنمائی کرتے رہتے ہیں شیخ صاحب سے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم شیخ صاحب سے اس بارے میں رہنمائی لیں گے کہ کیا جو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اس کے اوپر جو منکرین احادیث کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات کیا ہیں اور اس میں حقیقت کیا ہے اس بات کی۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو حدیث ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ اپنی 7 آنتوں سے کھاتا ہے، کیا یہ حدیث سندن درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی، روایت اور درایت ہر دو اعتبار سے صحیح ہے۔ صحیح۔ اور یہ حدیث صرف صحیحین میں نہیں بلکہ اکثر جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور ایک صحابی سے نہیں بلکہ ایک سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بلکہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ کے اندر اس حدیث کو متواتر کی مثالوں میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تقریباً 9 سے 10 کے قریب صحابہ کرام سے مروی ہے، جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی صحیحین میں ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کا جو ہے وہ پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ ایک کافر نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان ٹھہرا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس رات کو مہمان ٹھہرا اور وہ کافر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ پلایا، لایا گیا دودھ ایک بکری کا، تو اس کو آپ نے پلایا، پی گیا۔ آپ نے کہا ایک اور بکری کا دودھ لے کر آؤ، تو ایک اور بکری کا دودھ نکالا گیا اور اسے پلایا گیا، وہ بھی پی گیا۔ پھر تیسری بکری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، چھٹی کا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اللہ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بکری کا دودھ لا کے دو۔ تو اس نے ایک بکری کا جب دودھ پی لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اور لائیں، تو کہتا ہے بس، یعنی اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتا۔ اللہ۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث اس اعتبار سے مروی ہے کہ نافع جو کہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، مولا ہیں عبداللہ ابن عمر کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان ابن عمر لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین اور فقیر کو لا کر نہ بٹھایا جاتا اور وہ آپ کے ساتھ نہ کھاتا۔ یعنی یہ ان کا ایک طریقہ اور عادت تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک عادت تھی کہ وہ جب تک کسی فقیر کو ساتھ نہ ملا لیتے کسی دوسرے کو، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی ان کے غلام بیان کرتے ہیں، آزاد کردہ غلام نافع، کہ جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین فقیر کو لا کر نہ بٹھایا جاتا، کھانے میں شامل نہ کیا جاتا، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ، تو میں نے ان کے ساتھ ایک آدمی کو لا کے داخل کیا گھر میں کہ وہ ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ فَأَكَلَ كَثِيرًا، تو اس نے کھانا کھایا لیکن انتہا کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کھانا کھایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا،
تو فرمانے لگے اس طرح کا بندہ میرے پاس کبھی نہ لے کے آنا دوبارہ، اس طرح کا بندہ میرے پاس دوبارہ کبھی نہیں لے کے آنا، چونکہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور یہ حدیث صحیحین میں بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے، ان دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں، سند درست ہیں، اور سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے بھی درست ہیں، چونکہ یہ خلاف واقع نہیں ہے، اور صحیح حدیث جو ہے وہ واجب العمل ہے اور قابل حجت ہے۔ شیخ صاحب یہ جو حدیث ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اس کے اوپر جو منکرین حدیث ہیں یا جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، اصل میں ان کے اعتراضات ہیں کیا؟ اس میں عموماً جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے اعتراضات ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو طب اور سائنس ہے، مطلب جدید جو تحقیقات اور مشاہدات اور تجربات ہیں، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے اور وحی ہے، اگر حجت اور وحی ہوتی تو یہ خلاف واقع نہ ہوتی، یہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سائنس اور جو شریعت ہے یا وحی ہے وہ آپس میں ٹکرائیں، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم اپنے مشاہدے سے دیکھیں، مطلب عام انسانوں کے اندر بھی ہم دیکھیں تو عملی طور پہ بھی یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ہی معدہ ہے، کافر کا بھی وہی معدہ ہے اور اس کی بھی وہی آنتیں ہیں، مسلمان کے اندر بھی وہی معدہ ہے، اس کے اندر بھی وہی، یہ تو کہیں نہیں مطلب ثابت ہے کہ کافر کے اندر جو ہے وہ 1 سے زائد معدے ہوں اور اس کی آنتیں، مطلب اگر مسلمان کے اندر 7 آنتیں ہیں تو اس کے اندر مطلب 14 ہوں یا مطلب اس سے ایکسٹرا ہوں یا زائد ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ عملی طور پہ بھی مطلب کہ سائنس نے اور جدید تحقیقات نے اور ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ انسان کے اندر جیسے اس کے اندر ایک معدہ ہے، اس کے اندر بھی ایک معدہ، اس کے اندر آنتے ہیں وہی اس کے اندر آنتے ہیں، تو کوئی اور نئی بات تو ہے نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے، یعنی سائنسی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حدیث کو ہمیشہ سب سے پہلے عقل پہ یعنی ان کے ہاں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اصل معیار جو ہے وہ سند نہیں ہے بلکہ عقل ہے، اور عقل سے جو چیز صحیح ہے اگرچہ وہ کسی جھوٹے سے جھوٹے انسان کی خبر کیوں نہ ہو، وہ ان کے ہاں صحیح ہوتی ہے، اور اگرچہ وہ سائنس کے خلاف بھی ہو، لیکن جو عقل کے ان کے ہاں جو ہے وہ خلاف ہو، وہ چاہے صحیح ہو یا جیسی بھی ہو، اس کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ عقل اس کی تائید نہیں کرتی، یہ عقل کے خلاف ہے، اور جو مطلب کہ سائنس کو اور ان چیزوں کو مقدم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ تو یہ ان کے عموماً اعتراضات ہیں، وہ ایک کہتے ہیں کہ یہ تجربہ اس کے خلاف کہتا ہے یا اس کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مشاہدہ، مطلب جو چیزیں ہم عموماً آپس میں دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے اندر برابر معدے بھی برابر ہیں، آنتیں بھی برابر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ یہ عقلی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے، ہر 2 اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، لہٰذا حجت نہیں ہے، اور جب حجت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس کو مطلب کہ لینا بھی درست نہیں ہے اور اس پہ عمل بھی درست نہیں ہے، یا حدیث مطلب سنت جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ ایسا جو وہ اعتراضات کرتے ہیں چاہے سائنسی ہیں، عقلی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمارے پاس ان کے ان اعتراضات کے جوابات کیا ہیں؟ اس کا جواب 2 طرح ہے، ایک مختصر اور ایک تفصیلی۔ مختصر جواب میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ان کا اصل مقصد اعتراض کرنے کا یا اشکال پیدا کرنے کا یہ نہیں ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے یا مشاہدے کے خلاف ہے یا تجربے کے خلاف ہے، یہ اصل میں ہٹ درمی ہے، اور ان کا اصل ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ سنت میں جو ہے وہ شک پیدا کرنا، اور وہ لوگ جو سنت کو مانتے ہیں، سنت کی حجیت کو مانتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں میں ہیں، ایک امت ہے پوری، ان کے دلوں کے اندر سنت کا جو احترام ہے، محبت ہے، اس کو ختم کرنا مقصود ہے۔ یہ ان کا مقصود اصل نہیں کہ یہ خلاف ہے، اگر خلاف ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے، ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ وہ مصادر یا وہ احادیث جن پر ان لوگوں کا اعتماد ہے ان سے ان کا اعتماد اٹھایا جائے، اور سنت میں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، اور جب اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ دین اسلام کی ان کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ قرآن سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ اصل ان کا جو ہے وہ سب سے پہلا ہدف ہے۔ اور اسی طرح اس کا جواب جو ہے وہ مختصر جوابات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے صحیح جو مصادر ہیں، صحیحین جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں ہیں، ان کے اندر ہے، تمام کتب احادیث بلکہ اکثر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے متن کے اندر بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، روایت اور درایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور خلاف واقع بھی نہیں ہے۔ یہ تو تھا مختصر جواب، اور تفصیلی جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کے
اگر ہم معنی پہ غور کریں، جو محدثین نے اور ائمہ نے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں، بے شک انہوں نے جو بیان کیے ہیں اس میں علماء کے دو موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث کو اس کے ظاہر پہ معمول کیا جائے گا، اور جب ظاہر پہ معمول کیا جائے گا تو پھر اس کی کئی صورتیں ہیں۔ یا تو اس کا معنی یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کوئی خاص شخص تھا، تمام کفار اور تمام مسلمان مراد نہیں، بلکہ الف لام یہاں جو ہے وہ المسلم اور الکافر کے اندر الف لام عہد ذہنی ہے، مطلب آپ کی کوئی خاص جو ہے وہ شخصیت مراد ہے، کوئی خاص شخص مراد ہے، یہ نہیں کہ تمام۔ اور وہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کافر جس نے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور جب مسلمان ہوا تو 1 بکری کا دودھ پی سکا، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یہ جب کافر تھا تو 7 آنتوں سے کھا رہا تھا، اور جب مسلمان ہوا ہے تو وہ ایک آنت سے جو ہے اس نے کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اصل مقصود یہ تھا کہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے وہ چونکہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو دنیا میں اتنی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہوتی کھانوں میں اور ان چیزوں میں، وہ صرف اتنا کھاتا ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ جو ہے وہ تقویت حاصل کر سکے، قوت پا سکے، اور جسم کو سیدھا کر سکے، کمر کو سیدھا کر سکے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس کی گاڑی کو چلا سکے۔ تو اس وجہ سے اس کا دھیان کھانے پینے کی طرف نہیں ہوتا، اس کا زیادہ دھیان جو اس کے اصل اہداف ہیں ان کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے غالباً اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر چونکہ اس کا اصل ہدف ہی دنیا میں آنے کا کھانا پینا ہے، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں کھانے پینے، کھایا پیا اور بس، چونکہ اس کا تو ایمان ہی نہیں آخرت پر، وہ سمجھتا ہے کھایا پیا اور ہضم کیا، بس یہ اصل ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح جو کچھ آتا ہے وہ کھائے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے، شراب پی کر پھر اور کھاتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، پھر کھاتا ہے، اس کو صبر نہیں آتا تاکہ اگر اس کا بس چلے نا تو پوری دنیا کے نان روٹیاں ہر چیز کھا جائے، کچھ نہ چھوڑے۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ شراب پیتے ہیں تاکہ زیادہ کھائیں، یعنی وہ جیسے مینٹل سے نہیں ہو جاتے ایک دم انسان جس کو پتہ ہی نہیں اپنے پیٹ کا، اپنی صحت طبیعت کا کچھ بھی نہیں، تو اس کی کیفیت یہ پاگلوں والی پھر ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی بندے کو باندھا ہو اور چھوڑیں کئی مہینوں کے بعد تو کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے بھوکھا آدمی، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کافر کے اندر ہے۔ جو مومن برحق مومن اس کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہ نہیں تھا کہ ہر مومن ایسا ہوتا ہے اور ہر کافر ایسا ہوتا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور ہر کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، بلکہ آپ کا ارادہ اور مقصود یہ تھا بیان کرنا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، چونکہ مومن کا اصل ہدف اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اصل اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھانے میں دھیان رہے اس کا، مختلف قسم کی ڈشز وغیرہ ان چیزوں کی طرف، جبکہ کافر کا اصل ہدف یہ عبادت ہے ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنا، مخلوق کو راضی، یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس کا اصل ہدف دنیا میں آنا، کھانا پینا، یہ وہ شہوت اپنی جو ہے وہ اس کو پورا کرنا یا پھر خواہشات کو پورا کرنا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے غالباً ایسا ہوتا ہے کہ کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے اس حدیث کا یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، اور حدیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوتا، اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو کر اس کے کھانے میں نقص واقع کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے، جس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر وہ اور کھاتا ہے، پھر وہ اور کھاتا ہے۔ تو مومن جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ کم کھانے پر اکتفا کر لیتا ہے، اس میں بھی برکت اللہ برکت ڈال دیتا ہے، جبکہ کافر اللہ کا نام لیتا ہی نہیں بالکل، تو اس کا مقصد ہے ہی کھانا، اس کو پتہ ہی نہیں، تو اس کے اندر سے پھر شیطان کھانا شروع کر دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر شیطان کھاتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر کھانا ڈیوائیڈ ہو گیا، صاف ظاہر ہے۔ تو یہ اصل مقصود ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ بعض مومن ایسے ہیں جو ایک آنت سے کھاتے ہیں اور اکثر کافر جو ہیں وہ 7 آنتوں سے کھاتے ہیں، یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا۔ یہ اقوال جو ہے وہ پہلے معنی کے لیے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حدیث کو ظاہر پہ معمول کیا جائے گا، یعنی ظاہر حقیقی آنت مراد ہے، حقیقی ایک آنت سے کھانا یا 2 آنتوں سے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کنایا استعمال کیا ہے، اور کنایا یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ اس لوٹ میں شامل ہوا یا وہاں بگدڑ مچی اور اس نے اپنی ساری جیبیں ہی بھر لی، مطلب اس نے ساری جیبیں وہاں سے بھر لی، مطلب اب ساری جیبیں سے مطلب جیبوں سے مراد یہ تو نہیں کہ اس کے سارے قمیض پہ جیبیں ہیں، یا مطلب یہ مقصود یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا میں سے اتنا کچھ لیتا ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ کافر کیا ہوتا ہے
وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری جیبیں بھرنے والا معاملہ اس کا ہوتا ہے. یعنی مومن ایک جز لیتا ہے دنیا سے, کچھ حصہ لیتا ہے جو اس کی ضروریات کو, اس کی حاجیات کو پورا کرتا ہے, جبکہ کافر جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کی ہر چیز مل جائے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جو ہے وہ مقصد یہاں کنایا استعمال کی, جیسے کہ بعض علماء کا اس کے اندر دوسرا موقف ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے مراد کنایا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے نے جو ہے وہ لوٹ مچا دی اور جیبیں بھر لیں. اب جیبیں ساری اس نے تھوڑی بھری ہوتی ہیں, تو لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس نے مبالغہ کیا دنیا لینے میں. تو کافر جو ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے, اور مومن جو ہے وہ ایک کچھ حصہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا اس کو لے کر کفایت. اس کا اصل ہدف جو ہے وہ دنیا نہیں ہوتی, بلکہ اصل اس کا دنیا میں ہدف اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت, خدمت خلق, خدمت انسانیت, یہ چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو میرے ذہن میں ایک واقعہ بھی آ رہا ہے جو کہ غالباً جلیل القدر صحابی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کا ہے یا عمر فاروق کا ہے, کہ عید والے دن وہ روٹی کے ٹکڑے جو تھے وہ پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ عید والے دن بھی یہ کھا رہے ہیں, تو انہوں نے پھر اس کا یہ جواب دیا کہ میرے لیے ہر وہ دن عید ہوتی ہے جس میں کوئی گناہ نہ کروں یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. تو ہدف ان کا مطلب جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نیکیاں ہوتا ہے, اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا ہوتی, کسی طریقے سے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے, اللہ ہم پہ ناراض نہ ہو. اسی طرح اگر حدیث سے ہم مراد ضرب المثل لیں, یعنی مثال بیان کرنا لیں, تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ مومن حلال کھاتا ہے اور کافر حرام کھاتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ حلال حرام کے مقابلے میں بہت کم ہے. بے شک. یعنی آپ دیکھیں کہ حرام کے راستے بہت زیادہ ہیں اور حلال کے راستے اس کے مقابلے میں کم ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل یہ مثال بیان کر کے بیان کرنا مقصد یہ تھا کہ مومن چونکہ حلال کھاتا ہے اور اس کے لیے حلال کمانے کے راستے بنسبت حرام کے وہ کم ہے, اور حلال جو ہے وہ کم ہے اور حرام اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اور کافر اس وجہ سے زیادہ حرام کماتا ہے اور حرام ہی کھاتا ہے چونکہ یہ اکثر ہے. اور مومن چونکہ حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے پھر وہ حلال اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. کافر جب کہ حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا, اس وجہ سے اس کے پاس جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مواقع جو ہے وہ کم. اسی طرح بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ کافروں والی عادات اور ان کے طریقے کو نہ اختیار کریں. تو نبی کریم نے اپنے امتیوں کو ڈرایا ہے, خبردار کیا ہے کہ تم ان کی عادات اختیار نہ کرو. تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو جیسے ان لوگوں کا مقصد ہے. جیسے ان لوگوں کا, چونکہ وہ تو 7 ہاتھوں سے کھاتے ہیں, مطلب ان کو جیسے بھی جہاں سے بھی کھانے کا موقع ملے, جیسا بھی ملے, تو وہ تو ان کا اصل ہدف یہ ہے. لیکن تمہیں ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کی بہت ساری عادات سے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو, وہ کام نہ کرو جو وہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ احادیث ان کی مخالفت کرنے کے اندر اس طرح شیطانی اعمال سے بچنے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی. تو گویا کہ آپ یہاں امت کو کم کھانے پہ ابھار رہے ہیں, بے شک, یعنی اتنا کھاؤ جس میں تمہاری جو ہے وہ زندگی سمر سکے, اور اسی طرح تم عبادت پہ جو ہے وہ قوت پا سکو, اور اسی طرح اپنی کمر کو سیدھا کر سکو. یہ نہ ہو کہ تم کافروں کی طرح اپنا ہدف دنیا بنا لو اور اصل اپنے ہدف سے جو ہے وہ غافل ہو جاؤ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ساز و سامان دنیا کا لیتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے درندے اور حیوان جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں, بہائم. انعام وحشیوں کو کہتے ہیں. ہم وحشی آپ دیکھیں کہ کھا کھا کے ان کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں, آپ ڈالتے جائیں وہ کھاتے جائیں گے, جب تک پیٹ اتنا بڑھ کے نہ ہو جائے اس وقت تک وہ بس بھینس ہو, گائے ہو, بکری ہو, کوئی بھی چیز ہو تو بس کرنے کا نام نہیں لیتے. تو اسی طرح کافروں کا بھی اصل ہدف کھانا ہے. اسی طرح یہ کافر بھی دنیا سے ایسے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں, ایسے ہی مطلب کہ جو ہے وہ دنیا کو لیتے ہیں, اور وَيَأْكُلُونَ ان کا صرف کھانا ہی ہوتا ہے. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں, درندے اور اسی طرح بہائم اور مویشی وغیرہ, چوپائے. اگر دیکھا جائے شاید تو یہ حکمت کے لحاظ سے بھی مومنوں کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں بہتر اور فائدہ مند چیز ہے کہ وہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. مختلف بیماریوں سے بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں. مختلف معدے کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی جنم لیتی ہیں, پھر
اور میدا ہی بنیادی چیز ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بشارت صاحب، لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ علم طب کے ماہر ہیں اور بہت بڑے حکیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو مزید پختہ کرے اور امت کو جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ فائدہ ہو اور نفع بخش بنائے آپ کے علم کو۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی صحت کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ اسلام عالمگیری دین ہے اور ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نے ہمیں بہت زیادہ، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے نسخے بتائے ہیں جن کے اندر ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے کھانے سے روکا ہے جن میں ہماری صحت کا نقصان ہے، ان کے سائیڈ افیکٹ ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو زیادہ کھانے والا ہوتا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے عملی طور پہ بھی دیکھا ہوگا، جو بہت زیادہ کھاتا ہے کھا کھا کے پیٹ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ اٹھا کے ٹیبل پہ رکھتا ہے، اللہ یعنی یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھا عملی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ جس بندے کے اندر قناعت نہیں نا، جس بندے کے اندر قناعت نہیں اور جو اسلام کی جو حکمتیں ہیں اور راز ہیں جو ان سے واقف نہیں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا احکامات سے، آپ دیکھتے ہیں مقابلہ بازی میں 200 نان کھا جاتے ہیں، 200 نان کھا جاتے ہیں، اور مطلب یورپ کنٹریز کے اندر بھی اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، تو وہ بسا اوقات جو ہے وہ 100 نان، 50 نان، 60 نان اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا جاتے ہیں۔ عملی طور پہ بھی لوگ ہیں جن کی مطلب یعنی بھی اب ان کا میدا بھی تو ہمارے میدے کی طرح ہے، مطلب یہ اعتراض کرنا کہ جی میدے ایک ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں عملی طور پہ، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ 50 نان کھا گیا، 70 نان کھا گیا، 80 نان کھا گیا، اور بعد سارا کچھ ہی کھا جاتے ہیں۔ ایسے ہیں باقاعدہ اسپیشل ایک تو ویڈیو ایسی بھی ہے جس کے اندر باقاعدہ شادی بیاہ کی جو تقریب ہوتی ہے، شرط کے طور پہ وہاں پہ ایک اسپیشل دیگ پکائی جاتی ہے اور اس بندے کو انوائٹ کیا جاتا ہے، وہ پوری دیگ مکمل ختم کرتا ہے۔ ہاں بعض کسی کا کباڑا کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، مطلب انہوں نے پہلے سے عزم کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی شادی پہ ہم نے اس کو بدنام کرنا ہے، کباڑا کر جانا ہے، یہ بھی ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہاں بھی تو ان کا میدا بھی تو ہمارے، لیکن ایک مومن جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا یہ مثال بیان کر کے اصل یہ رہنمائی کرنا مقصود ہے کہ تم ایسے نہ بن جاؤ، بے شک ایسے پیٹو نہ بن جاؤ کہ کھا کھا کے جو ہے وہ تم کملے سے ہو جاؤ، کہ تمہیں عبادت کا شعور بھی نہ رہے، اپنے اصل ہدف کا بھی شعور، اور جو ہے وہ اس کی پرواہ بھی نہ رہے۔ بہت شکریہ شیخ، حیاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں برکت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے جو منکرین احادیث کا یہ اعتراض ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنت سے کیسے کھا سکتا ہے، جبکہ ان کی جو باڈی ہے وہ دونوں کی برابر ہے، مساوی ہیں، وہ انسانیت کے ناطے یا عقلی اعتبار سے وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پہ یہ فرمان صادر فرمایا اور مفسرین نے، محدثین نے اس کی کیا کیا وضاحت پیش کی، شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے بیان کی۔ ناظرین آپ ہمیں دیجئے اجازت، انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔